برسوں پرانی بات ہے کہ پاکستان سے دور پرے جنوبی افریقہ میں سفید فام نسل پر آمریت کے خلاف دہائیوں کی جد و جہد کے بعد ایک نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا۔ نسل پرست حکومت کے خلاف ڈٹے رہنے والے نیلسن منڈیلا جیل کی سلاخوں سے باہر آ کر نہ صرف آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے تھے بلکہ پورے جنوبی افریقہ کے سیاہ و سفید کے مالک بھی تھے۔ منڈیلا اپنے قوم کے ہیرو بھی تھے اور یہی ہیرو ایک دن ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں اور اچانک ان کی نظر سامنے میز پر بیٹھے ایک شخص پر پڑتی ہے۔ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی نیلسن منڈیلا کو کچھ یاد آ جاتا ہے اور نیلسن منڈیلا صاحب اس شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے سیکیورٹی آفیسر سے کہتے ہیں کہ اسے میری طرف سے کھانے میں شرکت کی دعوت دیں۔ سیکیورٹی آفیسر مملکت کے صدر اور آزادی کے ہیرو کا پیغام لے کر اس شخص کے پاس جاتا ہے۔ آزادی کے ہیرو کے ساتھ کھانے کی دعوت پر اس شخص کو خوشی سے یقینی طور پر اچھل پڑنا چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ شخص پریشان سا دکھائی دینے لگا، خوش نہیں ہوا۔ سیکیورٹی آفیسر سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنے جذبات کا اظہار کر نہیں پا رہا اور وہ مہمان جو ہے پاؤں گھسیٹتے ہوئے منڈیلا کے پاس آتا اور کرسی پر گر سا جاتا۔ لنچ کے دوران بھی اس کی جو کیفیت ہے بہت عجیب سی رہتی ہے، وہ ٹھیک سے کچھ کھاتا بھی نہیں ہے اور منڈیلا کی کسی بات کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد معذرت کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اچھا، نیلسن منڈیلا کا سیکیورٹی آفیسر اس عجیب رویے پر پریشان ہوتا ہے اور وہ صدر سے کہتا ہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ، شاید اس شخص کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جواب میں نیلسن منڈیلا مسکرا کر کہتے ہیں، نہیں، وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کی طبیعت مجھے دیکھ کر خراب ہوئی۔ میں جیل میں تھا اور یہ پولیس میں سپاہی تھا اور اس کی ڈیوٹی میری بیرک پر ہوتی تھی اور یہ مجھے اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اور یہ اتنا شفاق تھا کہ میں پانی مانگتا تو یہ اس میں غلاظت ملا دیتا۔ نیلسن منڈیلا چاہتے تو اپنے مخالفین کو قبروں میں پہنچا دیتے، ان کا وجود مٹا دیتے، لیکن ان کے سامنے اپنی قوم کا مستقبل تھا اور انہوں نے اپنا دل بڑا کیا، سب کو معاف کر کے ماضی پر پردہ ڈالا اور جنوبی افریقہ کو آگے لے کر چل پڑے۔ آج ہمیں بھی دائروں کے سفر سے نکلنے کے لیے اسی بڑے پن کی ضرورت ہے۔ شاید اختلاف اور دشمنی میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نفرت میں لتھڑے ہوئے نعرے نہیں، ڈائیلاگ، مکالمہ چاہیے، انتقام نہیں، احترام چاہیے۔ مکالمے کے حوالے سے آج تند و تیز جو تیزابی خبریں ہیں ان کی بھیڑ میں ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ علی مین گنڈاپور نے پارٹی میں اپنے ناقد اور مخالف عاطف خان کو فون کیا، مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی پیشکش کی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس آنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اچھا، ایک سیاستدان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن آج ہی کے پی کے میں گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کی بلائی گئی امن کانفرنس میں صوبے کی حکمران جماعت پی ٹی آئی نے شرکت سے انکار کر دیا اور کے پی کے حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے جو کہا کہ جی گورنر ہاؤس میں مسترد شدہ جو ٹولہ ہے وہ جمع ہو رہا ہے، گورنر چیف ایگزیکٹو بننے کی کوشش نہ کریں، اس صورتحال میں معاملہ کیسے چلے گا، ہم کب کہیں گے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ اور اسی کے ساتھ آج ایک بڑی جو خبر ہے وہ بانی پی ٹی آئی پر جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کی خبر ہے اور اسی مقدمے میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ایک اور اہم خبر پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے 5000 کارکنان کے لاپتہ کیے جانے والی خبر ہے اور پارٹی قیادت بیانیہ یہ بنا رہی ہے کہ اسلام آباد پشتونوں کے لیے نو گو ایریا بن چکا ہے۔ یہ بیانیہ آپ کو پتہ ہے کس حد تک خطرناک ہے؟ یہ لسانی تنازعے کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور ظاہری بات ہے اتنی بڑی بات بلا وجہ تو وہ نہیں کر رہے، کچھ سوچ سمجھ کر ہی کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔